الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت اور حدیث میں مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ بچے دنیاوی زندگی کے زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید اور آرزو کے حساب سے۔ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 دروازے ایسے ہی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلی چیز وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسرا ہے نیک اولاد، صالح اولاد، جو اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ باقی سب کچھ انسان کے لیے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ خود اللہ نے صاف فرما دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا میں، اس سرزمین پر جو کچھ بنایا ہے ایک زیب و زینت، یہ سب انسان کو آزمانے کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں، آزمائیں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اسی سورہ کہف میں اور ایک جگہ فرمایا، ترید زینت الحیات الدنیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دنیاوی زندگی میں اس کی زیب و زینت اور اس کی آرائش، آسائش کو چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کی شان نہیں ہے۔ تو تمام مومنوں کے لیے ایک اہم خبر اس میں یہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی، ہر چیز کے لیے زوال ہے، ہر چیز جو بھی اللہ نے دنیا میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے سب ختم ہونے والے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے، یہ دنیا مستقل باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے
سب اپنے اپنی حیثیتوں کو کھو دیں گے، اپنی روشنیاں ختم ہو جائیں گی ان کی۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت سنوارنے کے لیے دنیا اللہ بنایا ہے، موقع دیا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنا کسی انسان کے لیے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے وقتی طور پر آیا ہے، مستقل کسی کو رہنا نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی بشر کے لیے دوام اور بقا ہم نے کبھی نہیں دیا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ آئے سب ختم ہو گئے، اپنی اپنی عمریں ختم کیے، سب ختم ہو گئے۔ افإن مت فهم الخالدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مر جائیں تو کیا اس کے بعد یہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ یہ مکے والے، آپ کے مخالفین، آپ کے معارضین، آپ کے دشمن؟ نہیں، انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، ان سب کو بھی مرنا ہے۔ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ نے خاص طور پر فرمایا کہ مال یا دولت آزمائش ہے بس۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد آزمائش ہے، فرمایا امتحان ہے تمہارے واسطے۔ یہ مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں، یا آخرت سنوارنے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان جو ہے دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آخرت بھول جاتا ہے، خود اپنی موت بھول جاتا، اپنی آخرت بھول جاتا ہے۔ دولت اتنی عزیز ہوتی ہے، انسان خاص کر جو مادی نقطہ نظر سے جیتا ہے، دنیا ہی سب کچھ سمجھ کے جیتا ہے، اپنے حقیقت بھول جاتا ہے۔ میں کیا ہوں اور کس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بنایا، پیدا کیا، مجھے کب تک یہاں رہنا ہے اور مجھے مرنا ہے۔ جب یہ چیز انسان بھول جاتا ہے تو پیسوں کا بندہ بن جاتا ہے۔ تعیس عبد الدینار والدرہم، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ محلات، یہ میرے گاڑیاں، آرام کی جگہیں، یہ سب ہمیشہ مجھے ساتھ دیں گی سمجھتا ہے۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ انسان کا حال دیکھو، سامان بنایا ہے 100 برس کے لیے، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ اسے برتنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ موت اس کے پیچھے منتظر ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، طے شدہ ہے، یہاں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر باقی رہے گی کوئی چیز تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ سب فنا ہونے والے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو بھی جو ذبح کر دے گا، اور فرمایا جائے گا اہل جنت سے، اے اہل جنت خوش ہو جاؤ، اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اہل جہنم سے کہا جائے گا اے جہنمیوں آپ کو یہی رہنا ہے، اس کے بعد موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی حالت ہے دنیا کی ہر چیز کی۔ اللہ نے جو بھی بنایا عارضی بنایا، اور ہم دنیا میں آئے تو کیا لے کر آئے؟ کچھ بھی لے کر نہیں آئے۔ دنیا میں آئے تو ننگے آئے تھے، ہمارے جسم میں کپڑا بھی نہیں تھا، اور 60 سال 70 سال 80 سال جینے کے بعد لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بننے کے باوجود جاتے ہوئے انسان کیا لے کے گیا؟ صرف کفن کا کپڑا، اور وہ بھی عارضی، مٹی کھا جاتی۔ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کمایا سوائے 5 میٹر کپڑے کے، 7 میٹر کپڑے کے؟ اس کپڑے کا بھی ٹریڈ مارک نہیں ہوتا، وہ کپڑا بھی جو ہے ہمارا ٹریڈ مارک کوئی تلاش نہیں کرتا۔ وہ کپڑا بھی ایسا، اس میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے۔ آئے تو دنیا ہنس رہی تھی، ہم روتے ہوئے آئے۔ جب ہم جاتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ، ہم خوش خوش اللہ کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کو رلا کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اور انسان جب اللہ کو بھول جاتا، اپنی موت کو بھولتا، آخرت کو بھول جاتا ہے، ہر آدمی کی تلاش میں دیکھو آپ، دنیا کمانے میں ایسا مصروف ہے، ایسا مصروف ہے، ذرا اور سیٹ ہونا باقی ہے، اور سیٹ ہونا باقی ہے۔ کمائی ہے ذرا، لیکن ذرا بیپار برابر نہیں ہے، نوکری ذرا اور اچھی تلاش ہے،
اب میں کینیڈا میں ہوں، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، وہاں سے وہاں بدلنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، مزید کی تلاش، مزید کی تلاش. یہ مزید کی تلاش کب ختم ہوتی ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. یہ آدم کی اولاد کو 2 وادی سونا دے دیا جائے. وادی کسے کہتے معلوم ہے؟ 2 پہاڑ کے بیچ میں کا جو راستہ ہے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان کا جو راستہ ہے وہ وادی کہلاتا ہے. 2 وادی سونا مل جائے، انسان بولے گا کافی نہیں بھائی، لابتغى ثالثا، تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا. تیسری بھی مل گئی پھر بھی خاموش نہیں بیٹھتا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمْ إِلَّا التُّرَابُ. آدم ذات کا منہ کب بند ہوتا ہے؟ قبر میں اتارنے کے بعد لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تب بس اس کا منہ بند ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. سونے کا پہاڑ دے دو، چاندی کا پہاڑ دے دو، لکھپتی بنا دو، ارب پتی بنا دو، کتنا بھی مال آ جائے، نہیں بس نہیں ہوا. نہیں، پہلے سے کا نہیں ہے بھائی، اب حالت پہلے کی طرح تجارت نہیں ہے. اب ناشکری ناشکری ناشکری، طلب طلب طلب، حل من مزید حل من مزید. منہ بند ہوا تو کب؟ منہ میں مٹی ڈالنے کے بعد. اسے بھی سنت قرار دیا گیا. اور آپ جو ہے آپ دیکھتے جاؤ، کیا بھائی لائف میں سیٹ ہو گئے؟ کیا نہیں، اب ذرا باقی ہے. سیٹ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ قبر میں اتارنے کے بعد، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کے بعد اوپر سے آدمی ڈائریکشن دیتا ہے، ہاں اب سیٹ ہوگا بھائی. یہ ہے سیٹنگ ہماری. پوری زندگی ہماری جو ہے پیسہ، دولت، آسائش، فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اس سے کچھ کم ہے، میں اس سے آگے بڑھنا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا مجھے مرنے کے بعد خبر میں کیا چیز کام آنے والی، باقی رہنے والی نیکی کیا ہے. آپ جو کمائے وہ کھا لیے بھائی، جو آپ نے بچوں کو دے دیا وہ ان کا ہو گیا بھائی. آپ بچیوں کو شادی کر دیے، زیورات خوب دے دے کر سب بچیوں کی ہو گئی، لیکن آپ کے لیے کیا باقی ہے؟ ہمارے لیے عبرت ہے. دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. مجھے کچھ نہیں چاہیے پروردگار، مجھے تیرے پاس ایک گھر چاہیے، ایک محل چاہیے، تیرے پاس ایک گھر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے اصل دعا. اے اللہ مجھے تیرے پاس، تجھے قریب میں مجھے کر لے، تیرے پاس مجھے ایک محل چاہیے. مفسرین نکتہ لکھتے ہیں، سب سے اہم نکتہ یہی ہے، کسی جگہ میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے، کہیں جانے سے پہلے پڑوسی دیکھو تمہارا پڑوسی کیسا ہے. الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر. آسیہ نے کہا پروردگار تیرے پاس گھر چاہیے، گھر نہیں، تیرے پاس گھر چاہیے، پہلے تیرے پاس. اللہ سے قرب چاہو، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی معیت. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ایمان والوں کے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز کیا معلوم ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے، حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اللہ اسے ملنے کی خواہش کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہ دنیا عارضی ہے میرے دوستو، یہ فانی ہے. یہ اولاد، یہ محبت، یہ دنیا، یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ ہمارے کار، یہ بنگلے، سب وقتی طور پر ہمارے ہیں. روح نکل گئی، اس کے وارث دوسرے تیار ہو گئے. خبر میں اتارنے تک دیکھ لو، حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں قبرستان تک. 2 چیز واپس آ جاتی، ایک چیز ساتھ میں رہ جاتی. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد دعا وغیرہ کر کے واپس آ گئی، دوست احباب سب واپس آ گئے. دوسری چیز انسان کا مال واپس آ گیا، اس کے وارث دوسرے تیار ہو گئے. تیسری چیز جو باقی رہ گئی اس کا عمل یہی باقی رہے گا.
احباب ہزار چاہنے کے باوجود، بچے آپ کی روح جانے کے بعد تڑپ تڑپ کر روئے، لیکن قبرستان میں کوئی زیادہ دیر نہیں رکا. تھوڑی دیر، بھائی بھائی، میرا بیٹا، لختے جگر، نور نظر، کیا کیا نہیں بولے آپ. لیکن قبرستان میں کوئی آدمی زیادہ دیر نہیں رکتا. نہیں بے ذرہ کام ہے، نکلنا ہے. ہر آدمی جانے کے چکر میں، واپس آنے کے چکر میں، نہیں بھی ذرا بھوک لگ رہی ہے. یہی محبت انسان کی. اب ادھر نکلے، ادھر مال بھی جو ہے کسی اور کا جو ہے ہو گیا. ہزار مال آپ کا، سب کچھ دوسروں کا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا. تیسری چیز جو باقی رہی، آپ کا عمل. ہم جو ہے آخرت سنوارنے کی کبھی فکر نہیں کرتے ہیں، دنیا سنوارنے کی فکر کرتے ہیں. یہ ہم سے سب سے بڑی غلطی. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے معلوم ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا میرا میرا، نہیں، ٹیمپروری. اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. آپ عارضی مالک ہیں، ٹیمپروری ہے. یہ گھر بنائے آپ، مان لیا میں، لیکن کب تک کے لیے؟ جب تک سانس چلے. اس کے بعد وارث تیار ہو گئے، آپ کی کمائی، اس کے حقدار تیار ہو گئے. لیکن آپ کو کیا کہا، اس میں کیا فائدہ ملا؟ وہی چیز کام آئی جو آپ نے آخرت کے لیے کیا، اور دنیا کو آپ نے آخرت کے لیے کھیتی سمجھا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. یہی کچھ ہے ہمارے پاس. اب مجھے یہ دیکھنا ہے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا وہاں کے لیے بھیجا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو آپ کے پاس ہے وہ تو ختم ہو ہی جائے گا. وما عند اللہ باق. جو آپ نے اللہ کے لیے کیا وہ رہا باقی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اسے خوش کرنے کے لیے کیا، وہاں نیکی کام آئے گی یہ سمجھ کر آپ نے کیا، وہ چیز باقی رہی. اب یہاں جو کچھ ہے، کھائے پیے، کھلائے پلائے، سب ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں. مستدرک حاکم کی ایک روایت آئی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں اس کا اجر، اس کا ثواب انسان کو اس کی خبر میں، اس کی موت کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچاتے رہتا ہے. 7 چیزیں فرمایا. علم علما، لوگوں کو سکھایا، پڑھایا، دین سکھایا، اچھی باتیں بتایا. آپ کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. لوگ جو ہے آپ کی تصنیف سے، تعلیف سے، آپ کی تقریر سے، آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے. یہ غلط آدمی صحیح راستے پر آ گیا آپ کی بات سے. یہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. دوسری بات آپ نے بتائی، نہرن نجرا ہو، پانی کا انتظام کر دیا، نہریں جاری کر دیا. اگر آپ کے بس میں ہو، ندیاں غیر آباد تھی، اسے آباد کرنے کے لیے آپ نے مختلف کوششیں کی. تیسری صورت آپ نے بتائی حفر بیرن، جہاں کنویں کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، آپ نے پانی کا انتظام کیا. جب تک لوگ فائدہ اٹھائے برابر آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. چوتھی چیز آپ نے بتائی بنا مسجدن، مسجد بنایا، اللہ کا گھر آباد کیا، اللہ کے لیے بنایا، اللہ کے لیے بنایا. پانچویں چیز مصحفاً ورثہ، قرآن مجید کے نسخے وہاں لوگوں کو تقسیم کیا، پڑھنے والے بچوں کو دیا، حفظ کرنے والے طلباء کو دیا، قرآن پڑھنے والے، قرآن کے شائخین، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے حوالے کیا. لوگ پڑھتے گئے، جب تک پڑھتے گئے آپ کو ثواب ملتے گیا انسان کے مرنے کے بعد بھی. پھر اور ایک چیز ولدن صالحا یستغفر لہ بعد موتہ، ولدن صالحا، نیک بچے، صالح بچے جو ہماری موت کے بعد ہم یاد رکھیں، جو استغفار کریں. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد، یہی ہے باقیات الصالحات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا قرآن کی آیت میں الباقیات الصالحات ہے، کیا معنی اس کا؟ تو حضرت عثمان نے بتایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو ہمیشہ بولتے رہو، پڑھتے رہو۔ فرمایا ان کلمات کے پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے نیچے جھڑتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقیات و صالحات یہ بھی ہے، نیک اعمال، ذکر و اذکار، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی جو عمل بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے، اور یہ نیت سے کرتا ہے کہ اس کا اجر مجھے ملے گا، آخرت میں یہ چیز کام آئے گی۔ اس لیے خاص کر ان کلمات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات ہیں۔ ان کلمات کا اہتمام جو انسان کو کام آتی ہیں، جیسے میں شروع میں بتایا، صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جس سے انسان کی موت کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتے رہتا ہے، زندگی میں آدمی حیات میں، صحت میں، بلکہ حدیث میں آتا ہے صدقے کے لیے اہم شرط ہے، صدقہ آپ اس وقت کریں جب آپ صحت مند ہوں، مال کی خواہش بھی ہو آپ کے دل میں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تصدق وانت صحیح شحیح، صدقہ اس وقت کر جب تو صحت مند ہے، جینے کی اور امید ہے، اور مال کی خواہش ہے، رغبت ہے، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو، یہ ہے صدقہ تیرا، نہ کہ وہ صدقہ مرنے کے آثار ظاہر ہو گئے، موت کی علامتیں ظاہر ہو گئیں، تب بول رہے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، نہیں، اس لیے کہ وہ مال دوسروں کا ہو چکا ہے، آپ جس وقت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مال جب آپ کا تھا، آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ کے قبضے میں تھا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ کو ضرورت تھی، خواہش تھی، پھر بھی آپ نے خرچ کیا، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ ہمارے اسلاف نے جو مال وقف کیا تھا اس زمانے میں، وہی ہے صدقہ جاریہ، مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، اس کے لیے جائیدادیں وقف کیے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے املاک کے اندر تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے اوقاف، صدقہ جاریہ، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں صدقہ جاریہ، اس کا مالک اللہ ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تباع ولا توہب ولا تورث، وقف کرنے کے بعد نہ وہ چیز بیچی جائے گی، نہ ہبا کی جائے گی، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، زیادہ سے زیادہ سرپرست ہوں گے، بس نگران ہوں گے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسے کسی کو بیچنے کا حق نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو آج ہمارے ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے، ان کے آباء و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بادشاہوں، ہمارے نوابوں، ہمارے اصحاب خیر کے جو املاک انہوں نے للہ فی اللہ وقف کیا تھا، وہ خطرے میں ہے۔ اس لیے آپ سے کہا گیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ آپ کا ذمہ ہے اسے بچانا، کوشش کرنا، حرکت میں آنا، کسی غیر کے ہاتھ میں نہ جائے، اور جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا تھا اس کی حفاظت ہو اور اس میں خرچ بھی ہو۔ قبرستان ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جائیدادیں ہیں، باقاعدہ جو ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی۔ آج 13 تاریخ ہے سپٹمبر، آخری دن ہے اپنی رائے دینے کے لیے، ای میل بھیجنے کے لیے وہاں انتظامات کیے گئے، آپ کی رہبری کے لیے رہنما مقرر کیے گئے، گلی گلی مختلف محنتیں کی گئی ہیں۔ اس لیے مسلمان ہوش میں آئیں اور اپنے رائے کو آج ہر حال میں جو ہے جن لوگوں نے اپنے رائے میل نہیں کیا ہے، اس کے لیے جہاں ہمارے خود مسجد میں بھی انتظام ہے، آپ سے درخواست ہے کہ خاص کر اوقاف کی حفاظت کے لیے، خاص کر ہندوستان کے جو موجودہ جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے، بتانے کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے اوقاف کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ایمانی فریضہ، دینی فریضہ، ملی فریضہ ہے، تاکہ ہم اپنے آپ چیزوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں۔ الغرض حدیث کے مطابق صدقہ جاریہ ہے جو ان اموات کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا، خیرات کیا، وقف کیا للہ فی اللہ، اس کا ثواب انہیں مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی ملتے رہتا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اور دوسری بات جو حدیث میں آیا
وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو انسان کی موت کے بعد فائدہ ہونے والی، فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اور تیسری بات بتائی گئی اولاد صالح۔ ہمیں جو ہے اس جگہ میں اہم چیز یہ یاد رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے، ولد صالح بننا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ماں باپ کے بعد، اللہ کے بعد ماں باپ کا احسان ہے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا، ان کے لیے ولد صالح بننے کی کوشش کرنا۔ جب ہم جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں گے، آنے والی نسل ہمارے حق میں دعا کرے گی۔ جب ہم بھول جائیں اپنے ماں باپ کو، یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والی نسل ہماری حفاظت کرے گی، ہمارے واسطے دعا کرے گی؟ یہ دور ایسا ہے، ہر آدمی پیسوں کے پیچھے ایسے اندھا ہو گیا ہے، خود اپنے ماں باپ کو بھول جاتا آدمی۔ دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اناتھ آشرم سے ایک لاولد انسان بچے کو لا کے پالتا ہے آج کے زمانے میں، 30 سال تک کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیری ماں حقیقی ماں یہ نہیں ہے۔ اپنے بچے کی طرح پالتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں ان متبنہ کو بھی، لیکن ایک دور ایسا آتا ہے یہ بچوں کے اندر مال، پیسے، دولت کی خواہش، آرام کی خواہش، خود اپنے بوڑھے ماں باپ کو جنہوں نے پالا پوسا، جہاں سے لا کر پالے تھے، اسی جگہ میں لے جا کر پہنچاتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں، تاکہ عمر رسیدہ لوگ وہاں رہیں۔ حالانکہ اسی عمر رسیدہ لوگ جو ہے 30 سال پہلے جوان تھے، لا کر کے وہ بچے کو پالتے ہیں۔ یہی بچہ جو ہے آگے چل کر کے ناشکری کا طریقہ اپناتا ہے۔ یہ ایسا دور ہے آج کے زمانے میں، اللہ ماشاء اللہ، جہاں دین نہ ہو، ہر انسان مال کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے، مال کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اوقاف بیچ کر کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مال کی محبت، مال کا حرص انسان کو اندھا بنا دیتا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے زندگی میں ہی وفات سے پہلے کچھ نیک اعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتایا، یہ 3 چیزیں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، اور وہ 7 چیزیں اس میں بھی مشترک طور پر چیزیں ہیں جو ہمیں خبر میں بھی، ہماری وفات کے بعد بھی برابر اس کی نیکیاں، اس کا اجر، اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی میں ہی کچھ نیک اعمال کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اعلی اولاد کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو دنیا میں جو موجود ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے، انہیں عافیت کے ساتھ رکھے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ انہیں بال بال مغفرت فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، عمل صالح پر، کچھ نیک اعمال کرنے کی توفیق کے ساتھ باقی رکھے، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔